مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا. اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے. پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز. یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پڑخ چڑ جائیں، آگ لگ جائے. اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ. یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا. تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں. لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سریع ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے. یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا. لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے. اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں اعلی حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ. اللہ اکبر. اور حضور پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے. کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. عبد تھے نا، معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. آواز آئی محبوب آگے بڑھیے. حضور نے ایک قدم اٹھایا. اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا. ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے. اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی. پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا. اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے. اللہ اکبر. اور پھر آواز آتی گئی بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے. پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولابے. اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے. کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سریع ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا. سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے. جبرائیل سی صد لے جان والا. بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا.
ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی. تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں. اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں. اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے. اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں. حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں. بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی. میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقا دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں. تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا. تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں. قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجئے. والنجم اذا ہوا
اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے، معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرہ بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے آقا و مولا، تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علمہ شدید القوا، سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ ذو مرتن، جو سخت طاقتور تھا، فاستویٰ، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا، قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فتدلی، پھر اور قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں، تو اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی، کتنی قربت ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، او ادنا، قرب اس سے بھی زیادہ ہوا۔ تم تو اتنا ہی سمجھ سکتے ہو نا، کس طرح 2 کمانیں آپس میں جڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب 2 سردار موافقت کرتے تھے، جب ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے، آپس میں ان کے اتحاد کا، ان کی محبت کا اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی اپنی کمان جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، ہمارا دوست دشمن سانجا ہوگا، کمانیں ہماری 2 ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر آج کے بعد ایک ہوگا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا۔ خبردار کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا، مت سمجھنا کہ یہ قبیلہ اور ہے اور یہ قبیلہ اور ہے، اگرچہ الگ الگ قبیلے ہیں لیکن ہماری موافقت، ہماری موانست، ہماری محبت، ہماری وحدت، ہماری یگانگت، ہمارا پیار، ہماری سلو، ہم ایسے حلیف بن گئے ہیں، کمانیں 2 ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہوگا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی قربت کتنی ہوئی، اہل عرب تم اپنے رواج سے سمجھ لو، جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی ہیں، ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی، الوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان، الوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 الگ الگ کمانیں ایک نہیں ہوئی، یہ فاصلہ نہیں مٹا، عبد اور معبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا، کمانیں 2 ہیں، لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں، اس لیے کہ کمانیں 2 ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے، کہنا نہیں چاہیے، ہے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔